ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ذی قعدہ کی 2 تاریخ ہے اور آج کا دن اس عظیم ہستی کی طرف منسوب ہے جن کا احسان پوری دنیائے سنیت بالخصوص ہند و پاک اور بر صغیر کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کی دیگر کتابوں سے تو استفادے کا موقع ملتا ہی ہے، خاص طور سے ان کی کتاب بہار شریعت سے جہاں علماء مستفید ہوتے ہیں وہیں پر عوام کا بھی ایک بڑا طبقہ استفادہ کرتا ہے، تو جب ان کی کتابوں سے ہم برابر استفادہ کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر اپنے اس عظیم محسن کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش نہ کرنا یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہوگی۔ یعنی صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بہار شریعت ایک ایسی مایہ ناز تصنیف ہے کہ آج ان کی ذات کو لوگ ان کی اس مقدس کتاب بہار شریعت ہی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 27 سال تک بڑی محنت کے بعد اس عظیم کتاب کو دنیائے سنیت کے سامنے پیش کیا، اور خود فرماتے ہیں کہ اگر اورنگزیب عالمگیر میری اس کتاب کو دیکھ لیتے تو مجھے سونے کے اندر تول دیتے، اور یہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے۔ یہ برابر 27 سال تک انہوں نے نہیں لکھا، بلکہ چھٹیوں میں یا جب موقع میسر آتا تھا تو آپ اس کی تصنیف کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ حضور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تھے، اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بریلی شریف منظر اسلام کے اندر ایک اچھے لائق و فائق مدرس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ نے حضور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک اچھا مدرس دینے کے لیے کہا، تو آپ نے اپنے شاگرد حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بریلی شریف کے اندر بھیجا۔ آپ 18 سال تک اعلیٰ حضرت سرکار کی خدمت کے اندر رہے۔ 18 سال تک اعلیٰ حضرت سرکار کی خدمت میں رہ کر کے آپ نے استفادہ بھی کیا اور دین متین کی خدمت کا کام بھی انجام دیا، اور متبع اہل سنت اس پریس کے اندر بھی آپ نے خدمات انجام دی، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے کام کو بھی آپ بڑی شریف کے اندر رہ کر کے انجام دیتے رہے۔ اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی عظمتوں کا اندازہ جہاں آپ کے اساتذہ سے لگایا جاتا ہے، وہیں پر آپ کے بڑے بڑے ایسے شاگرد ہوئے
کہ آج بھی دنیا ان کے شاگردوں سے استفادہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگرد ہے، حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپ کے شاگرد، حضور مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپ کے شاگرد۔ ایسے بڑے بڑے شاگردوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، اور اگر جائزہ لے کر کے آج دیکھیں تو ہند و پاک بر صغیر کے اندر پائے جانے والے علماء کرام بالواسطہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سلسلہ شاگردی کے اندر نظر آتے ہیں، اور حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر نوازا حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو، خود فرماتے ہیں کہ موجودین کے اندر تفقہ جس چیز کا نام ہے اس زمانے کے اندر وہ سب سے زیادہ مولوی امجد علی کے اندر پائیں گے آپ، یعنی اتنے زیادہ فقہ کے اندر مہارت رکھنے والے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ ہر میدان کے اندر علم و فن کے ہر میدان کے اندر اپنی نظیر آپ ہی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل و کمالات کا مالک بنایا تھا۔ جب رنگوں کی سرزمین پر اشرف علی تھانوی گیا اور وہاں پہ بڑے بڑے سیٹوں کے ساتھ میں مل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، رنگوں کے لوگوں نے حضور اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں خط لکھا کہ اشرف علی تھانوی یہاں پر گمراہیت پھیلا رہا ہے، آپ اس کے لیے کوئی انتظام فرمائیں۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر لکھا کہ میں تمہارے پاس میں مولوی امجد علی یعنی حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیج رہا ہوں۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلکتہ کی سرزمین پر پہنچے اور وہیں سے تار بھیج کر کے اطلاع دی میں جلدی ہی رنگوں پہنچنے والا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں علم کے کتنے بڑے پہاڑ تھے۔ رنگوں کی سرزمین پر جب اشرف علی تھانوی کو یہ پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ صدر الشریعہ یہاں پہ مجھ سے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ رنگوں سے فرار ہو گیا اور فرار ہو کر کے کلکتہ پہنچ گیا۔ جب حضور صدر الشریعہ رنگوں کی سرزمین پہ پہنچے تو پتا چلا کہ وہ تو پہلے ہی بھاگ کر کے کلکتہ جا چکا ہے۔ آپ نے کہا میں کلکتہ جاتا ہوں، وہیں سے اس سے جا کر کے بحث کروں گا۔ جب آپ رنگون کی سرزمین سے پہنچے کلکتہ میں، اس کو پتا چلا تو تھانہ بھون فرار ہو گیا۔ تو علم مناظرہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ اگر مناظرے کے لیے اشرف علی تھانوی جیسے بدبخت سے مناظرے کے لیے بھی اگر ضرورت پڑی تو اعلیٰ حضرت سرکار نے حضور صدر الشریعہ کو رنگوں کی سرزمین پر بھیجا تھا۔ اسی طرح امرتسر کی سرزمین پر جب غیر مقلدین کا مناظرہ دیوبندیوں کے ساتھ میں مل کر کے آریہ سماج ہندوؤں سے ہوا تو وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے غالب آ گئے اور غیر مقلدین اور وہابیوں کو شکست ہوئی۔ اب انہی کا ایک مناظر بریلی کے اندر رام چندر آیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگا کہ 15 پاروں کا حافظ ہوں اور اسلام کے خلاف بکواس کرنے لگا۔ تو حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں حضرات اس کے جلسے میں پہنچے اور وہیں پر پہنچ کر کے اسے ایسا لاجواب کیا کہ بریلی سے بھاگنے کو اس کو مجبور ہو جانا پڑا۔ علم مناظرہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا کمال عطا فرمایا، اور تقوی و پرہیزگاری تو وہ بے مثال تھی۔ ایسا متقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ اجمیر معلیٰ کی سرزمین ہے، آپ اجمیر شریف کے اندر پڑھایا کرتے تھے۔ اس وقت حضور حافظ ملت، حضور محدث اعظم پاکستان اور دیگر بڑے بڑے اکابرین علماء آپ کے پاس میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار بخار چڑھ گیا اور بخار اتنا سخت تھا کہ بے ہوشی طاری ہو گئی، ظہر سے لے کر کے عصر تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا وقت ہوا ہے؟ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا کہ حضور اتنے بچ چکے ہیں، یعنی ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ حضور حافظ ملت نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کو درد ہے؟ کہاں پہ آپ کو درد ہے؟ حضور صدر الشریعہ نے فرمایا مجھے درد کہیں پر نہیں ہے، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور حافظ ملت نے عرض کیا حضور آپ بے ہوش تھے، اور بے ہوشی کی حالت کے اندر اگر نماز چھوٹ جائے تو شریعت کے اندر اس کا مواخذہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو حضور صدر الشریعہ نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا مواخذہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک وقت مقررہ پر اللہ کی بارگاہ کے اندر رب کے دربار میں حاضری سے تو میں محروم رہ گیا۔ ہر نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ رب کے دربار میں حاضری کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کے اندر
اندر ہر بندے کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ضروری اور لازم ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھ سے مواخذہ تو نہیں ہے، لیکن جو رب کے دربار کی جو ایک حاضری تھی وہ تو مجھ سے چھوٹ گئی ہے۔ وہ جو کہا گیا نا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ نہ تو جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں اور نہ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی محبوبین بارگاہ میں سے تھے، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ جب آخری عمر کے اندر بینائی کمزور ہو گئی، اس زمانے کے اندر بھی مسجد کے اندر حاضر ہو کر کے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھا کرتے۔ ایک دن فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور نظر نہ آنے کی وجہ سے سامنے کنواں تھا، کنویں کی منڈیر پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ کنویں میں گر جاتے۔ ایک عورت پیچھے سے آواز لگاتی ہے کہ مولانا صاحب آپ دیکھیے آگے کنواں ہے، کنویں میں گر جائیں گے۔ آپ پیچھے ہٹے اور مسجد میں جا کر کے نماز ادا کی۔ اب بتاؤ ایسے عالم کے اندر جب جان کا بھی خطرہ ہے، آپ چاہتے تو گھر پہ نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے آخر وقت تک جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنا ترک نہیں کیا۔ آپ جب اجمیر معلیٰ کے اندر پڑھایا کرتے تھے، آپ کی روحانیت کی بات آئی ہے تو میں یہ عرض کروں کہ جب آپ اجمیر میں پڑھایا کرتے تھے، حضور حافظ ملت اور دیگر اکابرین پڑھا کرتے تھے۔ ایک آپ کے شاگرد تھے مولانا صدیق اللہ بنارسی، وہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے پہ گئے اور وہیں پر جا کر کے انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ کئی دن ہو گیا پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا کہ دیکھو کہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ حضور حافظ ملت پتہ لگانے کے لیے گئے، انہوں نے آ کر کے بتایا کہ حضور وہ سرکار خواجہ غریب نواز کے چلے پر عبادت کے اندر مصروف ہے اور ان کی حالت بڑی خراب ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ جب سرکار صدر الشریعہ کو پتہ چلا تو آپ نے محدث اعظم پاکستان اور اپنے حضور حافظ ملت ان دونوں شاگردوں کو آپ نے اپنے ساتھ میں لیا اور مولانا صدیق اللہ بنارسی سے ملنے کے لیے سرکار خواجہ غریب نواز کے چلے پر آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ مولانا صدیق اللہ بنارسی کی حالت بڑی خراب ہے، بچوں کی طرح زمین پر ہاتھ رکھ کر کے چل رہے ہیں، اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے تم؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر میں لا الہ الا اللہ سہ ضربی اللہ کا ذکر بالجہر کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیسے ذکر کر رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے میں ضرب لگا رہا تھا، ایسے ایسے ذکر کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم سے ذکر کرنے کے اندر غلطی ہوئی ہے، تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اب تمہارا علاج یہی ہے، تم اس طرح ذکر کرو، اس طرح سر اٹھاؤ، اس طرح دل پر ضرب لگاؤ، 3 دن تک کرو، تمہاری حالت دوبارہ صحیح ہو جائے گی۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ طریقہ بتایا، لوٹ کر کے چلے آئے۔ مولانا صدیق اللہ بنارسی نے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے بتانے کے مطابق جب 3 دن تک اسی طرح اللہ کا ذکر کیا تو ان کی ساری بیماری دور ہو گئی اور تندرست ہو کر کے تشریف لے آئے۔ تو روحانیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صدر الشریعہ کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ ذکر کے صحیح اور غلط طریقوں پر اللہ نے آپ کو بڑی باریک نظر عطا فرمائی تھی۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا چونکہ ہم گنہگار اہل سنت پر بہت بڑا احسان ہے، آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو صرف کر کے ہمیں ایسے قیمتی طائف عطا فرمائے ہیں کہ آج علماء تو علماء، عوام کی ایک بڑی تعداد بھی ان کے ان شہپاروں سے مستفید ہو رہی ہے اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کر رہی ہے۔ تو اپنے اس عظیم محسن کو یاد کرنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ بہت بڑے عاشق رسول، جب حج کے لیے آپ تشریف لے گئے تو مکۃ المکرمہ سے فراغت کے بعد جب مدینہ منورہ بارگاہ عالی کے اندر حاضری کے لیے پہنچے تو وہاں پر اس زمانے کے اندر دستور یہ تھا عشاء کے بعد میں مسجد نبوی کو خالی کرا لیا جاتا، خدام کے علاوہ اندر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، لیکن شریف مکہ نے آپ کو سند لکھ کر کے دی تھی کہ آپ رات کے وقت بھی روضہ رسول کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اس سند کی وجہ سے جب ساری مسجد نبوی خالی کرا لی جاتی، آپ مسجد نبوی کے اندر رات کے اندر رہتے تھے، خدام نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ روضہ رسول میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میں گنہگار اس لائق نہیں ہوں
کہ میں اللہ کے رسول کے روزے کے اندر داخل ہو سکوں، میں یہ جرت نہیں کر سکتا۔ آپ رات بھر وہاں پہ عبادت میں مصروف رہتے۔ کسی پوچھنے والے نے بعد میں پوچھا تھا، آپ اکیلے رات میں مسجد نبوی میں عبادت کیا کرتے تھے، رات میں آپ نے کیا کیا دیکھا وہ بتا دیں۔ حضور صدوق الشریعہ نے فرمایا راز کی بات کو راز ہی رہنے دیا جائے، چھوڑو وہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ دینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے کہ اپنے اس غلام کو کیا دیا، اور وہ لینے والے اس مقدس غلام کو پتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت سے انہیں کیا ملا۔ البتہ اتنا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، نعت پاک پڑھی جاتی، تو صدوق الشریعہ علیہ رحمہ کی آنکھیں بارش کی طرح برسنے لگتی تھی، اور نعت پاک سنتے وقت میں آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ روزانہ جو ہے وہ پابندی کے ساتھ میں ظہر کے بعد درود رضویہ روضہ رسول کی طرف رخ کر کے پڑھتے، اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد میں 100 مرتبہ درود رضویہ آپ کا معمول تھا۔ سفر کے اندر بھی کبھی آپ نے اپنے معمول کے خلاف نہ کیا۔ ٹرین کے اندر ہوتے تو ٹرین میں بھی آپ نماز سے ظہر میں یا جمعہ میں فارغ ہونے کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام کے روزے کی طرف رخ کر کے جب درود پاک پڑھتے تو غیر بھی دیکھ کر کے حیران رہ جاتے، یہ کیسا دیوانہ ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ دیوانہ بہت سوچ کر کے دیوانہ بنا ہے۔ یہ دیوانگی کی ایسی کیفیت تھی آپ کے اوپر کہ آپ نے زندگی کے آخری ایام تک اس رسم کو نبھایا۔ اور حضور صدوق الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان کتنا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کسی کو اپنا وکیل بالبیعت بنایا، یعنی اعلیٰ حضرت کے نام پر بیعت لے سکتے ہو، یہ اگر اس طرح کا اگر وکیل کسی کو بنایا تو حضور صدوق الشریعہ کو وکیل بنایا۔ جیسا کہ حضور شیخ اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں فرقانیہ مدرسہ میں پڑھا کرتا تھا، اور اس وقت وہابیوں کے اندر ان کا رہنا سب کچھ تھا۔ ایک دن میرے والد کی کتابیں دھوپ کے اندر پھیلا دی گئی، انہی کتابوں میں ایک کتاب میں نے دیکھا تمہید ایمان، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ کہتے وہ کتاب میں نے اٹھا لی، جب میں کتاب پڑھنے لگا تو دیوبندیوں کی گستاخیوں سے بھری ہوئی عبارتیں میں نے دیکھی تو میرا خون کھول گیا۔ میں اپنے جو جتنے دیوبندی استاذ تھے ان سب کے پاس جا کر کے میں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا جواب دو، لیکن کسی کے پاس میں ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ حضور شیر بے شال سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں میرا خون کھول اٹھا کہ انہوں نے اتنی گستاخیوں کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھ کر کے رکھی ہیں، اور میں ان کے ساتھ میں رہتا ہوں، ان کے پاس میں پڑھتا ہوں۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ اڑ کر کے میں بریلی پہنچ جاؤں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر کے مرید ہو جاؤں۔ اسی زمانے کے اندر حضور صدوق الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور صدوق الافاضل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور حجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کسی کام سے اس علاقے میں پہنچے تو حضور شیر بشل سنت گئے اور جا کر کے کہا مجھے بریلی کے اعلیٰ حضرت سے مرید ہونا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ان کا وکیل ہے جو مجھے مرید کر سکتا ہے؟ تو حضور حجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر کسی کو وکیل اعلیٰ حضرت نے بنایا ہے تو حضور صدوق الشریعہ کو بنایا ہے، اگر آپ کو بیعت ہونا ہے اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں پر تو ان سے آپ بیعت ہو سکتے ہیں۔ حضور شیر بشل سنت نے پھر حضور صدوق الشریعہ کے ہاتھوں پر اعلیٰ حضرت کے نام پر بیعت کی اور آپ کے سلسلہ ارادت کے اندر داخل ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت کے وکیل بالبیعت وہ تھے تو حضور صدوق الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ دیکھیں یہاں احمد آباد کی سرزمین پر جو شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مقدس ہے، جن لوگوں نے حاضری دی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہاں کی تاریخ سنی بھی ہوگی کہ حضور شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم حدیث اور طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا تخت تھا، آج بھی وہ تخت وہاں پر موجود ہے، جا کر کے اس کی زیارت لوگ کرتے ہیں۔ آپ تخت پر بیٹھ کر کے علم حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے ایک دن آپ بیمار ہو گئے اور بیماری کے عالم میں آپ پڑھانے کے لیے نہیں آ پا رہے تھے تو گھر پہ آرام کرنے لگے، 40 دن تک بیمار رہے۔ 40 دن کا جب عرصہ گزر گیا آپ آئے اپنے تخت پر بیٹھے، پڑھانے کے لیے مصروف ہو گئے۔ آپ نے جب پڑھانا شروع کیا تو شاگردوں نے کہا حضور آپ تو یہ سب پڑھا چکے ہیں، اس کو دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟
حضور شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ حیرت میں پڑ گئے، میں 40 دن کے بعد آیا ہوں، یہ 40 دن کا سبق تو میں نے پڑھایا ہی نہیں، اور طلبہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھا چکے ہیں۔ حضور شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً مراقبہ کیا، دیکھا تو پتہ چلا میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 40 دنوں تک تم پڑھانے کے لیے نہیں آئے تو تمہارے دل کے اندر یہ تکلیف تھی کہ بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو تمہاری جگہ 40 دن تک میں طلبہ کو پڑھایا کرتا تھا۔ حضور شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ مراقبے کے اندر دیکھ لیا تو آپ ادب کی وجہ سے تخت سے اتر کر کے نیچے چلے آئے اور تخت کو اٹھا کر کے جہاں پہ آپ پڑھایا کرتے تھے وہیں پر اوپر لگا دیا، اور اسی تخت کے نیچے دوسرا تخت لگا کر کے پڑھانے کے اندر مصروف ہو گئے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو اس تخت کو بھی لوگوں نے اوپر والے تخت کے ساتھ میں لگا دیا۔ آج بھی لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جاتے ہیں اور اس تخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب احمد آباد تشریف لے گئے، حضور شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر آپ نے حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد میں جب حضور صدر الشریعہ اسی تخت کے نیچے آ کر کے کھڑے ہوئے، دعا کرنے لگے، کافی دیر تک دعا کرتے رہے۔ جب دعا سے فارغ ہو گئے، ایک سائل نے سوال کیا تھا کہ حضور اس تخت کے نیچے سنا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ نے اس تخت کے نیچے کون سی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہے؟ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سائل سمجھ نہیں پایا کہ وہ دعا کیسے قبول ہوئی، یہ تو بعد میں آنے والے زمانے میں پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور قیامت تک حضور صدر الشریعہ حج ادا کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ حج کے لیے نکلتا ہے اور اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 1367 کے اندر حج کے لیے تشریف لے جانے لگے، اب حضور صدر الشریعہ کے جو ہے وہ دل کی کیفیت تو وہ بدل گئی جب سنا کہ میرے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے بھی فوراً ارادہ کر لیا کہ میں بھی حج کے لیے جاؤں، اور اطلاع دے دی بڑی شریف کے اندر کہ سرکار میں بھی آپ کے ساتھ میں چلوں گا اور میں بھی حج کی سعادت حاصل کروں گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تیاریاں شروع کر دی، گھوسی سے آپ روانہ ہونے لگے۔ حضور حافظ ملت، دیگر یہاں کے طلبہ، اساتذہ اور عشاقوں کا ایک ہجوم تھا جو حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو وداع کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس وقت حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی زبان کے اوپر یہ شعر جاری تھا، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، اسی میں عمر الہی تمام ہو جائے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ یہی شعر پڑھتے رہے، مدینہ جاؤں پھر مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، اسی میں عمر الہی تمام ہو جائے۔ اور مدینہ منورہ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اب سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ جب گھوسی سے نکلنے لگے، اور پھر راستے کے اندر جو بھی اسٹیشن آتا، جہاں پر بھی گاڑی رکتی، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہر اسٹیشن پر دیوانوں کا ہجوم ہوتا، لوگ استقبال کے لیے کھڑے رہتے، لیکن حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ پر عشق رسول کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ جب ٹرین آنے کے اندر ٹائم باقی تھا، آپ پلیٹ فارم کے اندر ایک کونے کے اندر تشریف فرما تھے، آپ نے ایک نعت خواں سے کہا کہ مولانا جامی کا وہ کلام پڑھ کر کے سناؤ جس میں مدینے کی یاد کا تذکرہ ہے، یعنی محبت رسول نے مجھے بیمار کر دیا اور محبت رسول میں مجھے موت آ گئی۔ اب جب وہ اشعار پڑھے جانے لگے، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ پر ایک عجیب دیوانگی طاری ہو گئی، آنکھیں برسنے لگی۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے، نعت خواں کو روک دیا گیا۔ اب سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا کارواں آگے بڑھا، اور پورے سفر کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی۔ جو آپ کے قریبی رشتہ دار آتے ہیں وہ بھی ملاقات کے لیے آتے، ان کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا جس سے آپ بڑا پیار کرتے تھے، اس کو آپ کی بارگاہ میں لایا گیا، لیکن آپ نے نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھا۔ جو مدینے والے کے تصور میں کھو جاتے ہیں کہ دنیا سے ان کی نگاہیں پھر جایا کرتی ہے، جب اصرار کیا گیا، آپ نے ایک بار آنکھیں کھولی اور اپنے بیٹے کی طرف نظر کی، لیکن وہ ایک الگ ہی عالم کے اندر تھے، مدینے کے تصور میں
گم تھے، بریلی شریف پہنچے اور راستے ہی کے اندر آپ کو بخار بڑا تیز تھا۔ حضور شارع بخاری علیہ الرحمہ نے کہا کہ حضور آپ کو اتنا بخار ہے، کیا اسی بخار کے عالم کے اندر آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ کہا ہاں میں جاؤں گا حج کے لیے۔ اب جب سرکار مفتی اعظم ہند کے ساتھ میں بریلی شریف سے بمبئی کے لیے روانہ ہوئے، بمبئی پہنچتے پہنچتے نمونیا بڑھ گیا اور طبیعت بہت زیادہ علیل ہو گئی، اور اتنی علیل ہوئی کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ عیادت کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا کہ آئندہ دوسرے دن جہاز کی تاریخ تھی۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملاقات کے لیے آئے، اور آنے کے بعد میں کہا کہ میں تو کل کا جہاز ہے، کل میں حرمین کے سفر کے لیے نکل جاؤں گا۔ سرکار صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیے، میں بھی پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ اب جب آپ نے یہ جملہ کہا، سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ضبط کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی۔ سرکار مفتی اعظم ہند تو ادھر حج کے لیے روانہ ہوئے، اور ادھر آپ کشتی کے ذریعے روانہ ہوئے، اور ادھر عاشق کی شان دیکھو، ان کی روح بھی اب مدینے کی طرف چلی ہے۔ آخری وہ جب دن آیا، سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہوئی، ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، اور پھر عالم اور کیفیت یہ ہو گئی، دیوانے آ کر کے ملاقات کرنے لگے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے جب رونا شروع کیا، سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا تم فکر مت کرو، میں گھوسی تمہارے ساتھ میں چلوں گا۔ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ وقت آیا کہ کہتے ہیں کہ اس شان سے جاتے ہیں کہ پھر ان کے جانے کا نظارہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی سفینے میں، سفینے سے کشتی سے جانے والے کشتی سے روانہ ہوئے، اور عاشق سفینے کے اندر قدم بھی نہ رکھ پایا، اور اس کی روح سرکار مفتی اعظم ہند کے مدینہ منورہ پہنچنے سے ایک ہفتہ پہلے ہی سرکار کے روزے پر پہنچ گئی۔ ہند کا مسافر پہنچا ہند سے مدینے میں، اور قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی سفینے میں۔ سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے آج ہی کے دن ذی القعدہ کی 2 تاریخ کو آپ نے اس عالم فانی سے کوچ کیا، اور پھر وہ ایک عجب سما طاری ہو گیا۔ لوگ دیوانوں کی طرح آ کر کے آپ کا دیدار کرنے لگے، اور پھر گھوسی کی سرزمین پر آپ کا جنازہ اس وقت لے جایا گیا کہ ادھر آفتاب غروب ہو رہا تھا، تو لوگ اس آفتاب علم کو قبر کے اندر رکھ کر کے وہاں سے رخصت ہو رہے تھے۔ عزیزان مکرم، سرکار شاہ عالم کے اس تخت کے نیچے جہاں پہ میرے آقا علیہ السلام نے درس دیا تھا، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے جو دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ہر سال حج کی دولت عطا فرما، بعد میں پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا کیسے قبول فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا جو حج کے سفر پہ نکل جائے، انتقال کر جائے، ہر سال اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قیامت تک اب میرے سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ حج کی سعادت پاتے رہیں گے۔ جب گھوسی کی سرزمین پر آپ کی بتائی ہوئی زمین کے اوپر آپ کا جنازہ مبارکہ لے جایا گیا، دفن کیا گیا، بارش شروع ہو گئی، 15 دن تک بارش ہوئی۔ 15 دن کے بعد میں جب قبر کی تعمیر کو صحیح کرنے کے لیے چٹائیوں کو ہٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اتنی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اپنے بھی آ رہے ہیں، دیوبندی وہابیوں نے بھی سونگا کہ پورا جو ہے وہ مزار پر انوار مہک رہا ہے۔ اور یہ خوشبو کس چیز کی تھی؟ جو ساری زندگی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھاتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث پاک کی برکت سے ان کے مزار پر انوار کو خوشبوؤں سے معطر فرما دیا۔ اور آپ کا جنازہ دیکھ کر کے کئی لوگوں نے گمراہیت سے توبہ کی، بدعقیدگی سے توبہ کی، اور سچے مذہب اہل سنت و جماعت کے اندر داخل ہو گئے۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا احسان عظیم ہے اہل سنت و جماعت پر۔ تو آج کا دن اس عظیم محسن کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس عظیم محسن کی بارگاہ کے اندر ہم اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں، جو ساری زندگی ہم اہل سنت و جماعت کے لیے صبح و شام کوشش کے اندر لگا رہا، جو آپ کی بارگاہ کے حاضر باش ہیں، جنہوں نے آپ کے شب و روز دیکھے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی صبح بھی بے مثال تھی، شام بھی بے مثال تھی، ہر وقت علم دین
اور تبلیغ دین کے اندر آپ کا وقت صرف ہوا کرتا تھا۔ ایک موقع پہ جب سرکار محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ خطاب کے لیے تشریف لانے والے تھے، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ اب حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے خطیب تھے اور ان کی خطابت کا ایسا جادو تھا کہ جو آپ کی خطابت سنا کرتا تھا تو وہ پھر سنتے ہی رہ جاتا تھا، پھر ہلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ جب حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ پہنچے، سرکار محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، آپ بہت تھکے ہوئے تھے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے آپ نے کہا کہ آپ خطاب فرمائیں، آج مجھے تاخیر بھی ہو گئی، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں آج خطاب نہیں کر پاؤں گا۔ تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے کہا کہ حضور لوگ تو آپ کا خطاب سننے کے لیے آئے ہیں، آپ ہی خطاب فرمائیں، خطاب میں تو نہیں کرتا ہوں۔ تو حضور محدث اعظم نے فرمایا نہیں، آج آپ کو خطاب کرنا ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر خطاب کر دوں گا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ خطاب کے لیے، تقریر کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے۔ سرکار محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے تھکے ہوئے تھے اور تھکن کے باوجود جب آپ نے دیکھا کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا خطاب ہوگا تو کہا کہ مجھے بھی آج جلسے کے اندر لے کر کے چلو، آج میں بھی ان کا خطاب سنوں گا۔ جب مجمع کے اندر یہ مقدس ہستیاں پہنچی، دونوں حضرات کی کرسیاں لگا دی گئی، سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے خطاب شروع کیا۔ وہ آیت کریمہ پڑھی، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے جب خطاب آپ نے شروع فرمایا تو کہا کہ آج دن بھر میں امتحان لیتا رہا اور تھک گیا، دوپہر میں سو بھی نہیں پایا، لیکن جب بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو اللہ نے زبان دی ہی اسی لیے ہے اپنے آقا کی شان کو بیان کیا جائے، تو آج میں اپنے آقا کی شان اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق بیان کروں گا۔ اب حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے جب خطاب شروع کیا، آپ اپنے زمانے کے اتنے دقیق اور دقاق عالم، ظاہر سی بات اپنے وقت کا محقق جب خطاب کرے گا تو خطاب کا عالم کیا ہوگا۔ اس آیت کریمہ پر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے 2 گھنٹے تک خطاب کیا، اور اس زمانے کے اندر یہ رواج نہیں تھا کہ بار بار نعرہ لگایا جائے یا بار بار داد دی جائے، مجمع بڑا خاموشی کے ساتھ میں سنا کرتا تھا۔ 2 مقدس ہستیاں موجود ہیں، حضور صدر الشریعہ خطاب کر رہے ہیں، حضور محدث اعظم ہند کی کرسی پاس میں لگی ہوئی ہے، سارا مجمع خاموش ہے، لیکن ان سناٹے کے اندر نقاط اور کمزوری کے باوجود بار بار لوگوں نے سنا کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی تقریر کے درمیان حضور محدث اعظم ہند کی سبحان اللہ کی آوازیں رہ رہ کر کے بار بار آ رہی تھی۔ کیسا وہ عجیب سما تھا اور کیسی کیفیت طاری تھی۔ اب سرکار صدر الشریعہ کا جب خطاب ہوا، دوسرے دن جگہ جگہ اس خطاب کا تذکرہ تھا۔ اب جب دوسرا دن آیا، حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیت کریمہ کو پڑھا اور پھر اس آیت کریمہ پر آگے بڑھاتے ہوئے 2 گھنٹے کا اور مزید خطاب فرمایا۔ وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا، اسٹیج پر ہمارے اکابرین جمع ہوا کرتے تھے، اپنے وقت کے بڑے چوٹی کے علماء کرام ایک جگہ اکٹھا ہوا کرتے تھے، ان علماء میں وہ محبت تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر الفتیں پیدا فرمائی تھی، تو اس وقت جو مجمع سنا کرتا تھا وہ بھی بڑا مستفید ہوا کرتا تھا۔ حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر ایک زمانے تک رہے، آپ نے سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی حیات طیبہ کے کئی گوشوں کو جمع کیا۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لاتے تھے میں آپ کی خدمت کے اندر لگا رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اشرفی میاں علیہ رحمہ کو ایسا پرنور چہرہ عطا فرمایا تھا، جب تشریف فرما ہو جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو آپ کا چہرہ دیکھ کر کے جو ہے وہ تائب ہو جایا کرتے تھے اور آپ کے سلسلہ ارادت کے اندر داخل ہو جاتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا اپنا ایک حصہ ہوا کرتا ہے اور جہاں پہ حصہ ہوتا ہے اسے وہیں سے ملا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سرکار حضور اشرفی میاں علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بار بار خدمت کے لیے رہا، حضرت نے مجھے بڑی دعاؤں سے نوازا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ میرا حصہ کہیں اور پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک دن حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے میں نے عرض کیا، حضور میں آپ کے سلسلہ ارادت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ
مٹھائی لے کر کے آ جاؤ۔ تبھی کچھ لوگ مرید ہونے کے لیے آئے، وہ مٹھائی پہلے سے لے کر کے آئے تھے، آپ نے فرمایا چلو تمہارا کام ہو گیا ہے۔ آپ نے سلسلہ ارادت کے اندر داخل فرمایا، فرماتے اسی دن مجھے پتا چل گیا کہ مشائخ اور علماء اعظام تو بہت ہیں، لیکن بندے کا حصہ جہاں پہ ہوا کرتا ہے اسے وہیں سے حصہ ملا کرتا ہے۔ اور سنیں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا ایک اور بھی بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے کہ اس زمانے کے اندر قرآن مقدس کے جو ترجمے تھے ان میں بڑی غلطیاں تھی، اور قرآن مقدس کے ایک صحیح اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر سچے ترجمان کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ قرآن پاک کا ترجمہ فرما دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت کے پاس میں اتنا وقت نہیں تھا کہ الگ سے باضابطہ بیٹھ کر کے قرآن مقدس کا ترجمہ لکھیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اس امت پر اتنا احسان کیا کہ روزانہ جب اعلیٰ حضرت سرکار دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے تشریف لے جاتے، اس وقت حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کاغذ اور قلم لے کر کے پہنچ جاتے، اعلیٰ حضرت سرکار قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھ کر کے ترجمہ لکھواتے، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ اس کو لکھتے رہتے، اور آپ نے اپنے قیمتی اوقات کو اس طرح سے امت کے لیے وقف کر کے آج اتنا بڑا ایک بہت بڑا انعام ترجمہ قرآن یعنی کنز الایمان اس امت کو عطا فرمایا۔ اس ترجمہ کنز الایمان کو اس امت کے لیے ملنے کے اندر اگر قربانی ہے کسی کی تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی ہے۔ تو یہ کنز الایمان بھی آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم گنہگاروں کے اوپر۔ تو عزیزان مکرم، تو آج کا دن جب اس مقدس ہستی کا دن ہے، میں تو کہتا ہوں کہ حضور صدر الشریعہ کے نام سے ہمیں روزانہ ہی فاتحہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی کتاب بہار شریعت سے ہر عالم روزانہ استفادہ کرتا ہے۔ اگر وہ کتاب آج ہمارے درمیان موجود نہ ہوتی تو عربی کی جو بڑی کتابیں ہیں ان سے ڈائریکٹ مسئلہ نکال لینا اور پھر یہ پتہ لگانا کہ کس قول پہ فتویٰ ہے اور کس پر فتویٰ نہیں ہے، بہت مشکل کام تھا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، پھر ان میں سے کس قول کے اوپر فتویٰ اس دور میں دیا جا سکتا ہے ان تمام منقع اقوال کو نکال کر کے ایک کتابی شکل کے اندر بہار شریعت کے نام سے جمع کر دیا۔ یہ آپ کا اتنا بڑا احسان ہے، ہمیں تو ہر دن ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنا چاہیے، لیکن آج کا دن خصوصیت کے ساتھ میں ہمیں اپنے عظیم محسن کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ملا ہے۔ ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں تاکہ ان کے علمی اور روحانی فیض و برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ رب قدیر ان کی قبر نور پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے۔